تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب ان اہل ایمان سے تھا جو ایمان میں ابھی پختہ اور مضبوط نہیں ہوئے تھے، اور ان حضرات سے خطاب تھا جو اہل کتاب تھے لیکن پھر اس کے بعد دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا۔ تو ان میں سے بعض حضرات کا خیال یہ تھا کہ جو چیزیں شریعت موسوی کے اندر اس طرح کی تھی کہ مثلا اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام تھا اور شریعت محمدی کے اندر مباح یعنی جائز ہے، تو اگر ہم استعمال نہ کریں، چونکہ مباح چیز کا مطلب ہوتا ہے کرو تو ٹھیک، استعمال نہ کرو تب بھی کوئی حرج نہیں، تو اگر اس طریقے سے ہم اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، یا اسی طریقے سے ہفتے کے دن کی تعظیم شریعت موسوی کے اندر تھی، اگر ہم جمعے کے ساتھ ساتھ ہفتے کی تعظیم کا بھی اہتمام کریں تو اس طریقے سے شاید زیادہ نفع ہو۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ نے سختی کے ساتھ اس کی مذمت اور برائی بیان فرمائی اور کہا ایمان والو ایسے کام چلنے والا نہیں ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، دو رنگی بالکل بھی قبول نہیں ہے، ایک ہی رنگ کے اندر رنگنا پڑے گا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایک ہی رنگ ایک ہی کلر، اور وہ ہے دین اسلام۔ یہ تو قرآن پاک کی اس آیت کی طرح ہے جو ابھی سورہ بقرہ کے اندر گزری ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو اس طرح کام چلنے والا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل پورا داخل ہونا پڑے گا۔ اپنی مرضی والا اسلام، اپنی خواہش والا اسلام اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب ان آیات کے اندر بھی خطاب انہی کمزور ایمان والوں سے ہے جو ابھی اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مکمل تربیت ان حضرات کی ابھی نہیں ہوئی، یا قیامت تک وہ لوگ جو ایمان کے اندر ناقص کمزور ہیں، ان حضرات کی طرف اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے ذرا سوال کر لو، ان سے معلوم کر لو، ان سے پوچھ لو، کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ہم نے کس قدر نشانیاں کھلی واضح اور بالکل ایک دم جو ٹھوس مضبوط دلائل ہیں، وہ کس قدر ہم نے ان کو نشانیاں عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل تاریخ کے اندر ایک ایسی زندہ قوم تھی کہ جس کے اوپر اللہ کی طرف سے بڑے انعامات ہوئے۔ پہلے پارے کے اندر 3 جگہ پر آیا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، 3 مرتبہ اللہ نے ایک ہی لفظ سے،
اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو، میرے احسانات کو یاد کرو. انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں روئے زمین کے لوگوں پر فضیلت دی ہے. اور کتنے انعامات. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. پورا رکوع پڑھتے چلے جائیے کہ فرعون سے تم کو نجات دی، من و سلویٰ کا نزول تم پر کیا، اسی طریقے سے میدان تیہ کے اندر بغیر محنت مشقت کے روشنی کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، بادلوں کا سایہ تمہارے سروں کے اوپر کیا. اور بالآخر ان نشانیوں کا ذکر آگے سورہ اعراف کے اندر آئے گا. تقریباً 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 نشانیاں. ان کا ذکر اپنے موقع پر آئے گا. اتنی نشانیاں دیکھی. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی کہ اس کو دریا میں غرق کیا ان کی آنکھوں کے سامنے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. کسی کا دشمن اس کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو جائے تو دل کو اطمینان سکون ملتا ہے کہ وہ چلو ٹینشن ختم ہو گئی. اتنے انعامات احسانات اس قوم کے اوپر اللہ نے کیے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو پھر اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ جب نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت آتا ہے. تو یہاں ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھنا، تاریخ کے اندر بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے. باپ بھی نبی ہے، بیٹا حضرت اسحاق اور اسماعیل بھی نبی ہے، اور پوتا حضرت یوسف اور یعقوب بھی نبی ہیں. 4 نسل نبوت کے اندر داخل ہیں. یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک بادشاہت، نبوت، سب کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمائی. لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے اندر تنزلی شروع ہوئی، آپس میں گروپ بندیاں ہو گئی، اپنے قبلے بھی الگ بنا لیے اور اپنے سردار بھی الگ الگ بنا لیے. تو تاریخ آگے چل کر کے آپ پڑھیں گے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے ذلت، محتاج کی، مسکنت ان کا مقدر بنا دی. تو ایمان والوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے. دیکھو جب مقرر تقریر کرتا ہے تو وہ پچھلے واقعات اسی لیے بیان کرتا ہے تاکہ اس واقعے کی روشنی میں آگے کی زندگی کو صحیح گزارے. اللہ بھی بنی اسرائیل کا حوالہ دے کر کے مسلمانوں کو، صحابہ کو، اور جو ابھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ دھوکے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لو، ان سے معلوم کر لو. بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا. اسرائیل علیہ السلام ان کی اولاد سے معلوم کرو. کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی بے شمار نشانیاں ہم نے ان کو دی، دکھلائی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں کو دیکھ کر کے عاجزی ان کی ساری ایمان میں اور مضبوط ہو جاتے ہیں. لیکن وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو شخص بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے، چینج کرے اس کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ اس کے پاس اللہ کی وہ نعمت آ چکی. دیکھو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دین اسلام. قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اس دین کو دے کر کے اپنی نعمت مکمل کر دی تم پر. تو پتہ یہ چلا کہ دین جو ہے وہ نعمت ہے. دین کیا ہے؟ نعمت. دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اسی دین کے اندر ایک حصہ قرآن بھی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی ذات بھی ہے، صحابہ بھی ہے. یہ سارا کا سارا مل کر کے دین بنتا ہے. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، اس سارے کو اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو دین اسلام، اور الگ الگ اس کو کہا جائے تو قرآن بھی ایک حصہ ہے اس کا، قرآن بھی اللہ کی نعمت.
نماز بھی اللہ کی نعمت، روزہ بھی اللہ کی نعمت، سارا کا سارا دین A to Z اللہ کی نعمت۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب دین اسلام آ چکا ہے، اس کے علاوہ اللہ اور کسی دین کو قبول نہیں کریں گے۔ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دین دین اسلام ہے۔ تو اب آیت کا ترجمہ یہ ہوا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت یعنی دین اسلام کے آ جانے کے بعد اس کو تبدیل کر دے، یہودیت میں چلا جائے، نصرانیت میں چلا جائے، کسی اور دین کو قبول کر لے دین اسلام کو چھوڑ کر، من بعد ما جاءتہ، جبکہ اس کے پاس اللہ کا یہ دین جو عظیم الشان دین ہے، عظیم الشان شریعت ہے وہ آ چکی، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے حالات بتاتے ہیں کہ ان پر شروع پر اللہ کی مہربانیاں رہی لیکن پھر اللہ نے ان کو پکڑا، تو ایسے ہی تم بھی یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کسی اور دین کو انسان قبول کرے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اصل میں عام طور سے لوگ دین اسلام یا اچھی شریعت کو فالو کیوں نہیں کرتے، اس کے باوجود انسان دوسری طرف کیوں بہک جاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ 1,24,000 پیغمبر آئے، بظاہر بعض پیغمبروں کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ 950 سال تک، 1000 سال تک سمجھاتے رہے لیکن اتنے مٹھی بھر لوگ ایمان میں داخل ہوئے، بہت کم۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ جو دنیائے دنی ہے نا، اس کے جال میں جب انسان پھنس جاتا ہے تو پھر اچھے اچھے جو ہے نا راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ان لوگوں کی نظروں میں دنیا کی زندگی کو جنہوں نے کفر کیا، جو اللہ کے باغی سرکش ہے، نافرمان ہیں، ان کی نظروں کے اندر دنیا چونکہ مزین خوبصورت اسمارٹ کر کے پیش کی گئی تو انسان اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے۔ آگے آنے والا ہے سورہ آل عمران میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ہاں وہاں آگے چل کر کے آئے گا، تقریباً 6 7 8 چیزوں کا ذکر آئے گا سورہ آل عمران کے اندر۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ انسان جن کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کی نظروں میں مزین کر دیا گیا۔ آیت نمبر 13 سورہ آل عمران، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ، سونے چاندی اور والخیل اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، والانعام چوپائے، والحرث اور کھیتی، اور مال اولاد بیٹے، تقریباً 8-9 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے اندر انسان جب الجھتا ہے تو پھر اس کو ہوش نہیں رہتا، وہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیتا ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کی نظر میں دنیاوی زندگی کو مزین کر کے پیش کیا گیا اور وہ اس کے جال میں پھنسے، اور اتنے پھنسے کہ کمزور ایمان والوں کا مذاق اڑایا۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عمار، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو ایمان لانے میں انہوں نے پہل کی ہے لیکن تھے بڑے کمزور غریب۔ جب نجاشی کے دربار کے اندر کچھ صحابہ ہجرت کر کے گئے تو مشرکین نے وہاں ان کا تعاقب اور پیچھا کیا، آپ جانتے ہیں۔ تو نجاشی جو تھا بڑا ٹھنڈا آدمی اور یوں کہہ لیجئے بہت ہی منصف اور واقعی حکمراں ایسا ہی ہونا چاہیے جو دونوں طرفہ بات سنے۔ تو نے سوچا کہ بھائی کسی آدمی سے تحقیق کرنی چاہیے، ہے کون بندے؟ تو اس نے ملک میں پتہ لگایا، جو سفارت ہوتی ہے کہ اگر کوئی مکے سے کوئی تجارت کے سلسلے میں یہاں آیا ہوا ہو تو ذرا اس کو طلب کرو، یعنی
الگ آدمی ہونا چاہیے ان سے الگ، تاکہ اس سے تحقیق کرے۔ اچانک کون مل گیا؟ ابو سفیان، جو اسلام کا کٹر دشمن ہے۔ اب دیکھیے عجیب بات یہ ہے، ابو سفیان جب وہاں گئے، جانے کے بعد میں ان سے پوچھا تو جتنی برائی کر سکتے تھے ساری برائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن جب بات آئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں کہ ان کے ماننے والے لوگ ذرا اونچے لیول کے ہیں کچھ نیچے ہیں، اس نے کہا نہیں، کمزور طبقے کے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، جیسے بلال ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اچھا، اب یہ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ برائی ہے، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو معلوم تھا، عیسائی تھا، اس نے کہا کہ ایمان میں داخلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، یہ تو ان کی سچائی کی علامت ہے۔ پھر یہ پوچھا کہ ان کا کریکٹر کیسا ہے، کیا وہ انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ میرے ذہن میں تو بات آئی کہ میں بتا دوں، لیکن چونکہ سب جانتے ہیں کہ محمد نے آج تک کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، سمجھے نہیں، اس لیے میری ہمت نہ پڑی کہ اتنا بڑا جھوٹ میں کیسے بول دوں۔ اس نے کہا جی دیکھو جی، جھوٹ تو آج تک انہوں نے بولا نہیں، سمجھے نہیں، تو جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر کے بولے۔ صحابہ سب کچھ تھے، کمزور تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان کے اندر جو صفات اور جو اخلاق اور جو نور اور جو ایمان کی ان کے اندر چنگاری روشن کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ غریب ضرور تھے، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے نا، وہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پاس سے ایک آدمی نکل کر کے گیا تو آپ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیسا آدمی ہے؟ کہا جی یہ تو ایسا آدمی ہے اگر کسی کو نکاح کا پیغام دے دے فوراً نکاح ہو جائے، اور یہ تو ایسا آدمی ہے کہ اگر کہیں دو آدمیوں میں کھڑے ہو کر کے بات کرے اس کی بات کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ پھر ایک آدمی اور نکل کر کے چلا کہ یہ کون ہے؟ کہ جی یہ تو ایسا بندہ ہے، اسے کوئی جانتا نہیں، کسی کے پاس نکاح کا پیغام دے کوئی سننے والا نہیں۔ فرمایا کہ پہلوں سے اگر دنیا بھر جائے اور ایسوں سے اگر مطلب ایک فرد بھی پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے، تو صحابہ کی تربیت اس لیول کے اوپر کی گئی تھی۔ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دیا گیا کافروں کی نظر میں دنیا کی زندگی کو، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانا اہل کفر کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے، یاد رکھیے۔ آگے چل کر کے سورہ ہود آئے گی قرآن پاک کے اندر، جب حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آئے گا کہ اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اے نوح ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، تو قرآن کے اندر آئے گا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، قوم کے جب چودھری وہاں سے گزرتے تھے اور نوح علیہ السلام بیچارے کام میں لگے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، دیکھو جی کہیں بارش کا نام و نشان نہیں، یہ چلے ہیں کشتی بنانے کے لیے، یعنی ہنسی مذاق ٹھٹا، یہ قوموں کا شیوا رہا ہے۔ سورہ مطففین کے اندر آئے گا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، آج کے دن ایمان والے کفر والوں کے اوپر ہنسیں گے اور یہ مسیریوں کے اوپر ہوں گے جنت کے اندر۔ تو اللہ کہے گا کل تم ہنستے تھے، آج ہمارا موقع ہے۔ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، آج تم ہنستے ہو کل ہم ہنسیں گے تمہارے اوپر۔ اس لیے اگر آج کوئی پھپتیاں کسے نہ، ملا جی بن گئے بھائی، داڑھی کب سے رکھ لی ہے، ٹوپی کب سے، لوگ پھپتیاں کستے ہیں نا اس طرح، اچھا بھائی کس لو، کوئی بات نہیں ہے، آج تمہارا دن ہے، کل وہ دن آئے گا لوگ مسیریوں کے اوپر تمہارے اوپر ہنسیں گے۔ تو فرماتے ہیں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ کمزور صحابہ کو یہ کریں گے ملکوں کو فتح، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ خواب دیکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیے 30 سال کے عرصے کے اندر اندر قیصر اور کسریٰ کے خزانے صحابہ کے انہی قدموں کے اندر تھے۔ بھائی صاحب بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے جھک گئی، یہ تاریخ نے بتا دیا اپنے آپ کو۔ فرمایا والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے، فوقہم، یہی لوگ اوپر ہوں گے، مطلب اوپر کا مطلب یہ درجات کے اعتبار سے اوپر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ بے حساب کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی، ان لمیٹڈ، بغیر لمٹ کے اللہ اتنا دے دیتا ہے کہ انسان گننا بھی چاہے تو گن نہیں پاتا۔ بس
اللہ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء، لیکن یہ رزق کس پر ملتا ہے؟ والذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرے، پرہیزگاری اختیار کرے۔ اسی لیے سورہ طلاق میں آگے چل کر کے آئے گا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا رزق ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اگر انسان تقوی کے ساتھ، حلال آمدنی کے ساتھ اپنا کاروبار کرے تو خدا کی قسم ایسی برکتیں ہوتی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ہم کوالٹی کے پیچھے پڑے، کوانٹٹی کے چکر میں نہ پڑے۔ کوالٹی پیور ہونی چاہیے، حلال چاہے کم ہو، وہ برکت والی ہے۔ کثرت اور برکت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کتے بلی آپ نے دیکھے ہوں گے، کتنی کتیاں جو ہے ایک ایک درجن بچے جنتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں بکری ہے، ایک یا دو یا تین بچوں کے اوپر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں اور مینا کے عرفات مطلب اس دن کتنی لاکھوں، اس سے بھی زیادہ جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اور پوری دنیا کے اندر، لیکن کبھی کمی نہیں آتی۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور کتے بلی مطلب اگر آپ دیکھیں گے تو بہت کثرت کے ساتھ ان کی پیداوار ہے، لیکن پھر بھی اتنی تعداد ان کی نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم برکت کو سوچیں، کثرت کے پیچھے نہ پڑیں۔ تو فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو اللہ سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، جتنے چاہے لے لو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بات اگرچہ مخاطب صحابہ ہیں، لیکن آنے والے قیامت تک کے تمام مسلمان اس آیت کے ذیل کے اندر داخل ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کا کوڑا اس کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔